بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سے درود شریف کے بالکل نیو مشاہدات اور روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ کافی ٹائم سے میرے پاس لوگوں کے سینکڑوں مشاہدات جمع تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان مشاہدات اور روحانی خوابوں کو اپنی کتاب انسائیکلوپیڈیا کی جلد دوم میں تحریر کروں، لیکن پھر یہ سوچ آتی ہے کہ زندگی موت کا کیا بھروسہ، جو کام اب ہو جائے وہی بہتر ہے۔ بس یہی سوچ کر آج سے بالکل نیو مشاہدات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، جو نہ صرف آپ کے قلوب کو گرمائے گا بلکہ آپ کے درود کی تعداد میں بھی اضافہ کرے گا۔ نیز یہ کہ یہ مشاہدات بالکل نیو ہے، جو اب تک کسی دوسرے چینل، کتاب یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ نہیں ہوئے۔ اس بات کی تصدیق کا مقصد یہ ہے کہ جن احباب نے یہ مشاہدات مجھے بتائے، ان سے پہلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ مشاہدہ کسی چینل یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ شیئر کیا ہے؟ تو ان سب کا جواب نفی میں تھا، یعنی ابھی تک ان مشاہدات کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی پرانا مشاہدہ شیئر کیا جاتا ہے تو ویورز کہتے ہیں یہ تو ہم نے فلاں چینل پر سن رکھا ہے، کوئی نیا مشاہدہ اپلوڈ کرے۔ تو وضاحت کرتا چلوں کہ جتنے بھی مشہور چینل ہیں درود شریف کے، سوائے چند ایک کے سب میرے ادارہ درود اکیڈمی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی میرے ماہنامہ میگزین میں شائع ہونے والے مشاہدات واٹس ایپ، فیس بک پر اپلوڈ ہوتے ہیں، تو چینل والے ان مشاہدات میں ایڈیٹنگ کر کے لفظوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جس تحریر کو، جس مشاہدے کو یا جس واقعے کو کاپی پیسٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور اپنے نام سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ بس درود کا کام جاری رہنا چاہیے، پھیلتا رہے، کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ رسالے کے مشاہدات وہ اپنے چینل پر پہلے اپلوڈ کر دیتے ہیں، بعد میں اپلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو زیادہ تر سوالوں کے جوابات ملیں گے، مشاہدات کم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں چینل کا مشاہدہ میں نے کاپی کیا ہے، لیکن اب یہ طریقہ تھوڑا چینج کر لیتا ہوں۔ نیو مشاہدات رسالے میں شائع کرنے کے بجائے پہلے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا کروں گا، تاکہ آپ احباب کو بھی گلہ شکوہ نہ رہے۔ تاہم میں گزارش کروں گا کہ مشاہدہ پرانا بھی ہونا تو سن لیا کرے، ایمان و یقین تازہ ہوتا رہتا ہے۔ درود سے اور درود کی دعوت دینے والوں سے جڑے رہیں، فائدے میں رہیں گے۔ تو چلیے اس تمہید کے بعد مشاہدے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ادارہ درود اکیڈمی کے واٹس ایپ آفیشیل گروپ کی ایک خاتون ممبر درود فاتح سے متعلق اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میری عادی زندگی تو مشکلات کا شکار رہی ہے، جن میں جادو، بندش، جنات، بھابھیوں کے ظلم و ستم، اپنوں کی بے پروائیاں سر فہرست ہیں، جس کی تصدیق نہ صرف کئی اللہ کے نیک بندوں نے کی بلکہ میرے اپنے جاننے والے کئی عزیزوں نے میرے بارے ایسے خواب دیکھے جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ جنات، جادو بندش وغیرہ کے اثرات غالب ہیں۔ لیکن چونکہ میں بچپن سے ہی نماز روزہ کی پابند اور لائق فائق تھی، اس لیے درود کی طرف میری رغبت زیادہ رہی، اور چونکہ بچپن سے ہی رنجشوں، عداوتوں اور تعویذات وغیرہ کا شکار رہی ہوں، لیکن صد شکر خدا کہ اگر یہ درود شریف نہ ہوتا تو شاید آج میں پاگل ہو چکی ہوتی اور سڑکوں پر رل رہی ہوتی۔ میرے اپنوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس جگہ بھی میرا رشتہ ہوتا وہاں سے رشتہ ختم کروا دیا جاتا تھا۔ 4 جگہ سے مجھے جاب سے نکلوایا گیا۔ میں ایک یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی، 6 سال وہ جاب رہی، اب ختم ہوئی ہے۔ اس یونیورسٹی کی شیخ الحدیث نے خواب میں دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس توبہ کے نفل پڑھ رہی ہے اور لوگوں میں ایک درود تقسیم کر رہی ہے، یعنی درود فاتح تقسیم کر رہی ہے۔
اس خواب کے بعد شیخ الحدیث نے فرمایا کہ اس سے انجانے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک اس کو معاف کریں گے اور اس کو ظالموں اور دشمنوں سے نجات دیں گے، لیکن اس میں کچھ ٹائم ضرور لگ جائے گا۔ نیز یہ کہ اس کے دشمن بہت طاقتور اور ظالم ہیں، بالکل ایسے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، کیونکہ ان دشمنوں کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ اور پھر شیخ الحدیث کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ یہ خواب انہوں نے 2-3 سال پہلے دیکھا تھا۔ میری والدہ پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ وہ کینسر کی مریضہ بن گئی اور اسی مرض میں وفات پا گئی۔ مجھ سے میری ساری پراپرٹی چھین لی گئی۔ 1 سال میں نے گھر سے باہر گزارا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں والدہ کو حج عمرہ کراؤں۔ میں درود فاتح پڑھتی رہی۔ اس درود شریف کا میری زندگی میں بڑا رول ہے، اور اس درود شریف کی برکت کے باعث مجھے قدم قدم پر کامیابی ملنا شروع ہوئی۔ خیر، میں تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود درود فاتح پڑھتی رہی اور بالآخر مدینہ منورہ کی ایک یونیورسٹی میں میری جاب ہو گئی۔ میں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو 2 نفل پڑھ کر بھی ہدیہ کیے تھے۔ جس رات میں نے یہ نفل پڑھ کر ہدیہ کیے تھے تو اسی رات میری والدہ نے خواب دیکھا کہ میری جاب مدینہ منورہ میں لگ گئی ہے، لیکن چھوٹے راستے طویل ہو رہے ہیں، اور یوں میری والدہ اس دکھ اور ارمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر میری مکہ المکرمہ میں جاب لگی۔ اس سے پہلے میں طائف میں 2 سال رہی۔ میں نے 50-60 عمرے کیے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہر ماہ جاتی رہی۔ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں جاب کے دوران وہاں کے ایک عالم صاحب کی بیٹی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تم پر بہت زیادہ جادو کیا گیا ہے، اور یہ جو تم یہاں تک پہنچ گئی ہو یہ درود شریف کی ہی برکت ہے۔ ان کا یہ کہنا بھی بالکل سچ ہی تھا، کیونکہ مجھے تو کئی جگہوں سے بار بار اشارے مل رہے تھے جادو بندش کے، یہاں تک کہ مجھے تو خواب بھی عجیب سے ہی آتے تھے۔ کبھی دیکھتی تھی کہ چھت سے گر رہی ہوں یا اونچائی سے گر رہی ہوں، کبھی دیکھتی تھی کوئی مجھ پر حملہ کر رہا ہے، کبھی دیکھتی تھی کہ مجھ پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ الغرض خواب بھی عجیب و غریب قسم کے تھے۔ میرے اوپر ایک خوف سا طاری رہنے لگ گیا تھا۔ میں نے درود فاتح سے دوستی لگائی اور اس کے ورد کو حرز جاں بنا لیا، اور پھر درود شریف کا یہ ہتھیار میرے دفاع کے لیے کارگر ثابت ہوا، اور اس کی برکات مجھے نصیب ہونا شروع ہوئیں۔ وہ اس طرح کہ میرے بارے میں لوگوں کو خواب آنا شروع ہونے لگے۔ میری ایک جاننے والی خاتون نے خواب دیکھا۔ وہ بتانے لگی کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، وہ اس طرح کہ تم خانہ کعبہ میں ہو اور تمہارے چہرے پر بہت نور ہے، تمہارے ہاتھوں میں ایک بیگ بھی ہوتا ہے۔ میں تم سے کہتی ہوں یہ بیگ مجھے دے دو، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ بیگ بہت قیمتی ہے، اس میں میری ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ لیکن پھر تم نے مجھے اس بیگ سے ایک پیکٹ نکال کر دیا۔ میں نے اس لفافے کو کھولا تو اس میں درود فاتح لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی اس خواب کے دیکھنے کے بعد میں نے درود فاتح پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ایک مسئلے میں 10 سال سے پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے درود فاتح کا ورد کرنا شروع کیا تو ہفتہ عشرہ میں میرا مسئلہ حل ہونا شروع ہو گیا، اور درود فاتح کی برکات میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ درود فاتح کی مزید جو برکات نصیب ہوئی ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس درود کے ورد سے میرے چہرے پر بہت نور آ گیا، نمازوں کی پابندی ہونا شروع ہو گئی، تہجد کی توفیق نصیب ہوئی، عبادات میں دل لگنے لگ گیا، اور یہ سب درود فاتح کی برکات نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور لڑکی جس کے والد 7 سال سے ملائیشیا میں تھے اور ان سے لا تعلق تھے، یعنی رابطہ نہیں کرتے تھے، 7 سال گزر چکے تھے، نہ رابطہ تھا، نہ خرچہ بھیجتے تھے اور نہ ہی خیر خبر لیتے تھے، اپنی ایک الگ دنیا میں رہتے تھے۔ تو میں نے اس لڑکی کو یہی درود فاتح پڑھنے کو بتایا۔ اس نے ابھی 3 دن ہی پڑھا تھا کہ اچانک سے 7 سال بعد ان کے والد نے ان سے رابطہ کر لیا۔ نہ صرف رابطہ کیا بلکہ پاکستان واپس آ کر اپنی فیملی سے صلح کر لی
اور ساری پراپرٹی بھی ان کے نام کر دی۔ ان کا رویہ بھی بہتر ہو گیا اور ان کے دل میں گھر والوں کے لیے محبت بھی پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک خاتون نے میری والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بلڈنگ میں ہے اور اس بلڈنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ میری والدہ کا چہرہ بہت روشن اور پر نور ہے، تو میری والدہ اس لڑکی سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے لیے دعا کیا کرو، وہ بہت سخت امتحان سے گزر رہی ہے، اور جو درود شریف میری بیٹی پڑھتی ہے یعنی کہ درود فاتح، وہ تم بھی پڑھا کرو، بلا شبہ یہ مشکلات کو حل کرتا ہے اور جادو بندش کو توڑ کر راستے ہموار کرتا ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، اور پھر انہوں نے مجھ سے درود فاتح لے کر اس کا ورد کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات آسان کر دی۔ الغرض اس طرح کے سینکڑوں مشاہدات و واقعات اور روحانی خواب ہیں کہ جن کو بیان کرنے بیٹھوں تو ایک طویل عرصہ درکار ہو۔ درود فاتح میرے معمولات میں آج بھی شامل ہے۔ میری زندگی مشکل سے آسانی کی جانب گامزن ہے، اور یہ سب درود فاتح کی برکات ہے۔ آپ احباب سے بھی گزارش کروں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور درود فاتح کو دن رات میں ایک مرتبہ پڑھنے کا لازمی معمول بنا لیجئے گا، زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی۔ دعا گہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔